حسن نواز کے دفتر میں نامعلوم نقاب پوشوں کی داخلے کی کوشش۔ حسن نواز کو دفتر کی سیڑھیوں پر دھمکیاں۔ نواز شریف بھی دفتر کے اندر موجود تھے۔ لندن پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں نقاب پوش نواز شریف پر حملے کی نیت سے آئے۔ مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کی زندگی کے ساتھ دوران حراست کھلواڑ کرنے والے اب تک باز نہیں آئے۔ نواز شریف کا مقابلہ اس سوچ سے ہے جس نے بیمار والدہ کی تصویریں بنانے کی کوشش کی، ہوٹل میں کمرے کا دروازہ توڑا اور آج پھر نواز شریف پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ خدا کسی کو کم ظرف اور بزدل دشمن نہ دے۔ نواز شریف واپس آ جائیں، جیل میں مکمل سیکیورٹی دیں گے۔ شہباز گل کا ٹویٹ۔ کہتے ہیں نواز شریف خود لندن گئے اور واپس آنے کو تیار نہیں، وہاں پر سیکیورٹی کی ذمہ داری سیاسی مخالفین پر ڈالی جا رہی ہے۔ مریم کے والد لندن میں محفوظ محسوس نہیں کر رہے تو انہیں واپس آنا چاہیے۔ ایک ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک، اور کرپشن نچلی سطح کی نہیں، انہوں نے نچلی سطح بھی ٹیکل کی، لیکن اوپر کی سطح کی کرپشن کو جب تک آپ ٹیکل نہیں کرتے، جب طاقتور کو آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، تب تک ملک پروگریس نہیں کرتا۔ جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ چین نے 450 منسٹری لیول کے لوگوں کو کرپشن میں سزا دی۔ ہم چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں، جب اوپر کی سطح پر ہاتھ ڈالتے ہیں تب کرپشن کم ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کا کراچی نیوکلیئر پلانٹ یونٹ 2 کے افتتاح پر ورچوئل تقریب سے خطاب۔ پاور پلانٹ 1100 میگا واٹ کلین انرجی پیدا کرے گا۔ پاکستانی قوم کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یوم یکجہتی فلسطین پر کراچی سے خیبر تک قوم یک زبان، شہر شہر گاؤں گاؤں ریلیاں اور مظاہرے، شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت، اسرائیل سے سرزمین مقدس پر قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ، فلک شگاف نعرے، فلسطینیوں کو اکیلا نہ چھوڑنے کا عزم، نماز جمعہ کے اجتماعات میں فلسطین کے حق میں خصوصی دعائیں۔ پاکستان کا ہمیشہ ایک ہی سٹینڈ رہا ہے، اور وہ سٹینڈ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، ہمارے عظیم لیڈر کا، کہ فلسطینیوں سے بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے، اور ہر فورم کے اوپر پاکستان نے فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل سے متعلق قائد اعظم کے موقف پر قائم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے ہم نے دنیا سے رابطے کر کے فلسطین کا مسئلہ اجاگر کیا، میں نے عالمی رہنماؤں سے رابطے کیے، وزیر خارجہ کو جنرل اسمبلی میں بھیجا۔ ماضی میں مغرب میں اسرائیل کو مظلوم تسلیم کیا جاتا تھا، اب موقف بدل گیا، فلسطینی جلد ایک معزز اور آزاد شہری بن کر زندگی گزاریں گے۔ وزیر خارجہ نے سی این این کے اسرائیل نواز اینکر کی بولتی بند کر دی۔ ٹویٹر پر سی این این ایکسپوز ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ وزیر خارجہ نے کہا مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستوں میں ہی ہے۔ وزیر خارجہ کا ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم سے رابطہ۔ سعودی عرب، مالدیپ اور افغانستان کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں۔ حکومت اور اپوزیشن کا فلسطینی بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ اسلام آباد میں ارکان اسمبلی کی اقوام متحدہ کے دفتر تک واک۔ شہباز شریف نے کہا نیتن یاہو کا رویہ ایک فاشسٹ کا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی وفد کے ہمراہ فلسطینی سفارت خانے آمد۔ اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت ارکان پارلیمنٹ کی اسلام آباد میں ریلی۔ سندھ اسمبلی میں فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور جہانگیر ترین گروپ کے معاملات طے۔ وزیر اعلیٰ کا ترین گروپ کے تمام ارکان کو ترقیاتی فنڈز دینے کا حکم۔ بیوروکریسی ترین گروپ کے جائز مسائل فوری حل کرے گی۔ ترین گروپ بجٹ سمیت حکومتی اقدامات کو سپورٹ کرے گا۔ ترین گروپ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم ایک تھے، ہیں اور رہیں گے۔ سردار محمد صالح بھوتانی نے بلوچستان کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی نے سردار صالح بھوتانی کا استعفیٰ منظور کر لیا۔
ملک بھر کے متاثر اضلاع میں تعلیمی ادارے 7 جون تک بند رہیں گے۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، سرگودا سمیت پنجاب کے 20 اضلاع شامل۔ خیبر پختونخوا کے 14 اور سندھ کے 12 اضلاع میں تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ 5% سے کم شرح والے اضلاع میں 24 مئی سے تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کا فیصلہ۔ مہنگائی کی شرح 17.23% کی بلند ترین شرح پر پہنچ گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کا کہنا ہے گزشتہ ہفتے مہنگائی 0.82% بڑھی۔ 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 7 کی قیمتوں میں کمی، 19 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ مرغی، بیف، مٹن، کیلے، پیاز، آٹا، انڈے مہنگے ہو گئے۔ ٹماٹر، LPG، بجلی اور چاولوں کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ عرفان منگی کی سربراہی میں نیب راولپنڈی کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ چیئرمین نیب کا کہنا ہے نیب کی انسداد بدعنوانی مہم کے شاندار نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اجلاس کے دوران چیئرمین نیب کو جعلی اکاؤنٹ سکینڈل احسن اقبال کے خلاف ریفرنس پر بریفنگ۔ پاکستان چین سفارتی تعلقات کی 70ویں سالگرہ پر تہنیتی خطوط کا تبادلہ۔ صدر عارف الوی کا دوستی کو نئی بلندیوں پر پہنچانے کا عزم۔ چینی صدر نے کہا سی پیک پورے خطے کی خوشحالی کا محرک ثابت ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا سی پیک خطے میں ترقی کے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ پاک چین دوستی کے 70 سال مکمل ہونے پر علی ظفر کا منفرد ٹریبیوٹ۔ علی ظفر نے دل چرا لیا تم نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی۔ فیفا کی کانگریس کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان کی مخالفت میں 203 اور حق میں 1 ووٹ پڑا۔ فیفا نے پاکستان فٹ بال ہاؤس لاہور پر قبضے کے بعد فیصلہ کیا، شرائط نہ ماننے تک پاکستان پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ 1995 میں لیڈی ڈیانا سے جھوٹ کا سہارا لے کر انٹرویو لیا گیا۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات نے انٹرویو کے لیے ہتھ کنڈوں کا پول کھول دیا۔ BBC کو لیڈی ڈیانا کی پوری فیملی سے تحریری معافی مانگنا پڑ گئی۔ انٹرویو لینے والے مارٹن بشیر سے تمام ایوارڈز واپس لینے کا فیصلہ۔